بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ وہ تیز تیز ہاتھ چلاتا ہوا بڑی مہارت سے برگر بنانے میں مصروف تھا جب ایک بے حد خوبصورت لڑکی بڑی عجلت میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور بولی، مجھے جلدی سے 5 برگر پیک کر کے دے دو۔ دیکھو میں بڑی جلدی میں ہوں، دیر مت کرنا۔ اس نے ایک خاص ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکا تو ایک دل فریب سی مہک کریم کے آس پاس پھیل گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ایک خوبصورت سا جادو چاروں طرف پھیل گیا ہو۔ کریم نے برگر سے نظر ہٹا کر اس خوبصورت چہرے کا دیدار کیا تو دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائیں اور چار ہو گئیں۔ لڑکی کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کریم چونک کر برگر کی طرف متوجہ ہوا اور جلدی سے برگر پیک کر کے لڑکی کے ہاتھ میں تھما دیے تو وہ کریم کو پیسے پکڑا کر شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک ادا سے پلٹی اور وہاں سے نکل گئی۔ ابھی کریم اسی کے خیالوں میں گم کھڑا تھا کہ وہ لڑکی واپس آئی اور چہرے پر بے چارگی سجاتے ہوئے بولی، میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ اس وقت میرے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، میں نے جلدی گھر پہنچنا ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو اپنی گاڑی پر مجھے گھر ڈراپ کر دو۔ کریم تو جیسے اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی تو وہ حسینہ اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور کریم ہواؤں میں بائک دوڑاتا ہوا اس کی بتائی منزل کی جانب رواں دواں ہوا۔ وہ لڑکی بڑا اصرار کر کے اسے گھر کے اندر تک لے آئی تھی۔ کریم کو گھر کے اندر داخل ہونا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ جیسے اس لڑکی کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ میرا نام رواحہ ہے، کیا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو کریم لاجواب رہ گیا۔ اس کی سادہ سی زندگی میں محبت کا گلاب کھلنے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ کچھ دیر بعد رواحہ کو خدا حافظ کہہ کر اس کے گھر سے نکل گیا تھا۔ اب تک کریم بڑی سادہ سی زندگی گزارتا رہا تھا۔ صبح کو گھر سے نکلتا اور رات گئے تک گھر میں داخل ہوتا۔ گھر میں اماں کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ بیچاری پورا دن گھر کے کام کرتی رہتی اور جب فارغ ہوتی تو محلے میں اپنی دوستوں کے پاس چلی جاتی۔ ہر ماں کی طرح اماں کو بڑی آرزو تھی کہ وہ اپنے ویران سے گھر میں چاند سی بہو لے کر آئے جو اس کے گھر کو 4 چاند لگا دے، اور کریم کے چھوٹے چھوٹے پیارے سے بچے ہوں جن کی شرارتوں سے گھر میں رونق ہو جائے۔ مگر کریم کی شادی کا خواب اس وقت پورا ہوتا جب وہ شادی کے لیے راضی ہوتا۔ بچپن سے غربت کی چکی میں پسنے کی وجہ سے کریم چاہتا تھا کہ پہلے وہ مالی طور پر مستحکم ہو جائے، اس کے بعد شادی جیسا قدم اٹھائے تاکہ اس کی آنے والی نسل غربت کے بجائے امیری کے دن دیکھ سکے۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی پڑھائی ختم ہوئی تو لاکھ چاہنے اور دھکے کھانے کے باوجود اسے کہیں نوکری نہ ملی۔ مجبوراً اسے برگر کا کام شروع کرنا پڑا، مگر اس کام میں بھی اتنی کمائی نہ تھی کہ وہ اپنے حالات بدل سکتا۔ روز کے معاملات چل رہے تھے، اماں کی دوائیں پوری ہو جاتی اور ہفتے میں ایک بار گھر میں گوشت بن جاتا۔ اس سے آگے بات نہ پہنچی تھی۔ رواحہ نے کریم کی زندگی میں آ کر ہلچل پیدا کر دی تھی۔ وہ اکثر اس کی دکان پر آ جاتی اور کبھی کبھار وہ خود اس سے ملنے کے لیے چلا جاتا۔ ان کی دوستی جلد ہی محبت میں بدل رہی تھی۔ کریم چاہتا تھا کہ جلد ہی رواحہ کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آئے۔ رواحہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کے ماں باپ ایک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ دن کے وقت وہ جاب کرتی اور رات کے وقت کریم کی یادوں میں بسیرا کرتی۔ دن بدن ان کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کریم چاہتا تھا کہ جلد از جلد اماں سے اپنی اور رواحہ کی شادی کی بات کرے، مگر ہر بار وہ شرما جاتا اور اسے اپنا ارادہ ترک کرنا پڑتا۔ ایک دن وہ اپنی دکان میں بیٹھا پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ آج لازمی اماں سے بات کرے گا اور جلد ہی رواحہ کو ان سے ملوا دے گا، مگر گھر پہنچا تو موقع ہی نہ ملا۔ اماں نے اسے ایک باؤل پکڑاتے ہوئے کہا، یہ برابر والے گھر میں جا کر دیا، آج ہی ایک بیوہ عورت یہاں شفٹ ہوئی ہے، بیچاری اکیلی ہی پورا گھر سیٹ کرنے میں لگی رہی، میرے خیال سے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، معلوم نہیں اس نے کھانا بنایا ہوگا یا نہیں، یہ کھانا اسے پکڑا آ اور پوچھ لینا کہ کوئی کام تو نہیں۔ کریم کھانے کا باؤل لیے بیوہ کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا تھا سو وہ دستک دے کر اندر داخل ہو گیا۔ بیوہ عورت دستک کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ السلام علیکم، میرا نام کریم ہے اور میں برابر والے گھر سے آیا ہوں۔ میری اماں نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔
کریم نے مسکرا کر اپنے آنے کی وجہ بتائی تو بیوہ عورت مسکرائی اور بولی، میرا نام ثانیہ ہے، اپنی اماں کا میری طرف سے شکریہ ادا کیجیے گا۔ کریم نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہاں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ اس کا چہرہ اتنا پرکشش اور پر نور سا تھا کہ اس پر نگاہ جمائے رکھنا بڑا مشکل تھا۔ کریم کی نگاہیں خود بخود جھک گئیں۔ میرے لائق کوئی کام ہے تو حکم کیجیے۔ کریم نے نظریں جھکا کر کہا تو اس نے ایک ایسا کام کہا جس کا سن کر کریم کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ جنگل میں ایک درخت کے نیچے میرا کچھ سامان رہ گیا ہے، کیا آپ میرے ساتھ چل کر وہ سامان واپس لانے میں میری مدد کریں گے؟ ثانیہ نے منت آمیز لہجے میں کہا تو کریم کے پاس انکار کرنے کا ہر راستہ بند ہو گیا۔ ویسے بھی وہ اسے مدد کرنے کی آفر خود کر چکا تھا، مگر رات کے اس پہر وہ اس سے ایسی مدد طلب کرے گی یہ کریم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ انکار نہ کر سکا تھا اور ثانیہ کے ساتھ چل پڑا۔ جنگل ان کے علاقے سے کافی دور تھا، سو وہ چلتے چلتے تھک گیا تھا۔ پورا دن دکان پر کھڑے ہو کر کام کرنے کی وجہ سے اس وقت ویسے ہی کوئی کام کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، مگر کیا کرتا، اس وقت مجبوری تھی۔ ایک بے بس اور بیوہ عورت کو انکار کرنے کا حوصلہ اس کے اندر موجود نہ تھا۔ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہم بائک پر آ جاتے تو زیادہ اچھا رہتا۔ کریم نے لب کشائی کی تو ثانیہ بولی، اتنے سے سفر کے لیے تو پیدل بھی چلا جا سکتا ہے۔ کریم کو اس کی بات پر حیرت ہوئی۔ آپ کے نزدیک یہ ذرا سا سفر ہے؟ میرے خیال سے بچپن میں آپ دوڑنے کی شوقین رہ چکی ہیں۔ کریم نے ازراہ مذاق کہا تو ثانیہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، مجھے لگتا ہے آپ تھک چکے ہیں۔ اس کے ہاتھ کا لمس کریم کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑا گیا۔ اس نے اپنے پورے بدن میں ایسی توانائی دوڑتی محسوس کی کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ اسی پل اسے اچھی طرح ادراک ہو گیا کہ ثانیہ کا تعلق انسانوں سے نہیں بلکہ جنات کی قوم سے ہے۔ یہ خیال آنا تھا کہ کریم کی پیشانی پسینے سے بھیگ گئی۔ دور دور تک کسی انسانی وجود کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سردیوں کے دن تھے سو لوگ سرے شام ہی اپنے گھروں کا رخ کرتے تھے، مگر اس وقت کریم کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ثانیہ نے فکر مندی سے کہا تو کریم نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں ثانیہ جی، آپ میری فکر مت کریں۔ ثانیہ بہت شرمندہ تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کریم کو ایک پلک جھپکنے میں اس کے گھر پہنچا دے۔ خیر وہ سست روی سے چل رہے تھے کہ جنگل آ گیا۔ ثانیہ اس کو لیے ایک درخت کے قریب آ گئی۔ اس درخت کے نیچے ثانیہ کا سامان رکھا تھا۔ جنگل میں انسانی بو محسوس کر کے کئی جانور چوکنا ہو گئے۔ ایک شیر دوڑتا ہوا کریم کے قریب آ گیا تو اس نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھ لیا۔ اسے پکا یقین ہو چکا تھا کہ اس کا آخری وقت قریب آ چکا ہے اور اب وہ یہ دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جانے والا ہے۔ مگر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جیسے ہی شیر کریم کے پاس آیا، اس کی نظر ثانیہ پر پڑی اور لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ ایسے پلٹا جیسے اس کا شکار کہیں غائب ہو چکا ہے۔ کریم نے ثانیہ کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ میں کئی سال سے اس جنگل میں رہ رہی ہوں۔ دراصل یہاں کے جانور میرے دوست ہیں، یہ ہمیں بالکل نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کریم چاہنے کے باوجود اس سے کچھ نہ پوچھ سکا تھا۔ ایک تنہا جن زادی اس کے اتنے قریب رات کے اس پہر جنگل میں موجود ہوگی، یہ سب اسے کسی خواب کے مانند لگ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جلد از جلد یہاں سے نکل جائیں، کریم نے کہا تو ثانیہ نے اپنا سارا سامان ایک ہاتھ میں اس طرح اٹھا لیا گویا یہ بھاری بھرکم سامان نہیں بلکہ روئی کے بے وزن گالے ہوں۔ کریم حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ کیا تم بہت زیادہ ڈر رہے ہو؟ ثانیہ نے کہا تو وہ بولا، نہیں، میری اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ثانیہ اس کا ہاتھ تھام کر جلدی جلدی چلنے لگی۔ گھر کے قریب پہنچ کر ثانیہ بولی، میرے ساتھ ایک کپ چائے پی لیتے تو یہ میری خوش قسمتی ہوتی۔ کریم اب مزید مروت دکھانے کے موڈ میں ہرگز نہ تھا، سو وہ بولا، پھر کبھی صحیح، اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا خود کو نارمل کرتا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اماں بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ میں نے شاید غلطی کر دی، ایک تنہا عورت کے گھر اپنے جوان بیٹے کو بھیج دیا۔ ارے مجھے معلوم ہوتا تو میں خود ہی اسے کھانا پکڑا دیتی۔ وہ مجھے اپنا سامان پرانے گھر سے اٹھانے کے لیے ساتھ لے گئی تھی۔ فکر مت کرو اماں، وہ ایک شریف عورت ہے، مگر آئندہ کچھ بناؤ تو خود ہی اسے دے آنا، میرا انتظار مت کرنا، بڑا تھک چکا۔
کریم فوراً ہی سونے کے لیے لیٹ گیا، جبکہ اماں تیز آواز میں اسے سمجھانے لگی، پڑوسی کے ایک دوسرے پر حقوق و فرائض ہوتے ہیں، کیا ہو گیا کہ اگر وہ بیچاری بیوہ عورت تجھے اپنے ساتھ لے گئی؟ ارے کبھی کبھار ہم اپنے کاموں کے لیے بھی تو پریشان ہو ہی جاتے ہیں۔ کریم خاموش ہی رہا، مگر وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اماں کو اگر اس بیوہ کی حقیقت معلوم ہو جائے تو کبھی مجھے اس کے گھر کے پاس سے بھی نہ گزرنے دے۔ خیر اگلے دن وہ صبح دیر سے اٹھا تھا اور بخار ہونے کی وجہ سے وہ دکان پر بھی نہ جا سکا۔ اماں پریشان ہو گئیں۔ دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی اور ثانیہ ہاتھ میں کھیر کا پیالہ لیے داخل ہوئی۔ اماں نے اسے دیکھا تو کہے بنا نہ رہ سکی، اے لڑکی، رات کو کاہے کی مصیبت آ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈ میں لے کر سامان اٹھانے چلی گئی؟ میرا بیٹا بخار میں جل رہا ہے۔ اماں لاکھ محبت کرنے والی عورت سہی، مگر بیٹے کی محبت کے سامنے سارا لحاظ ہی ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ ثانیہ شرمندہ ہو گئی۔ کریم بولا، اماں، مجھے وہاں جانے کی وجہ سے بخار نہیں ہوا ہے، بلکہ مجھے تو ویسے ہی بخار چڑھ گیا۔ یہ محض اتفاق ہے، اور ثانیہ مجھے زبردستی تو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی، آپ ان پر غصہ نہ کریں۔ کریم کے سمجھانے کا اماں پر بڑا اثر ہوا اور وہ خاموش ہو گئیں۔ ثانیہ کریم کے قریب پیالہ رکھ کر آہستہ سے بولی، یہ کھیر آپ کے لیے، اس کے اندر ہر بیماری کا توڑ ہے۔ اس کے جانے کے بعد کریم نے کھیر کا پیالہ اٹھایا اور ساری کھیر کھا گیا۔ کھیر کھانے کے بعد اسے بہت سکون محسوس ہوا تھا۔ اسے گہری نیند آ گئی اور وہ جب سو کر بیدار ہوا تو اس کا بخار غائب ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر منہ دھونے کے بعد دکان پر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا اور اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود گھر سے نکل گیا۔ کافی دن ہو گئے تھے اس کی رواحہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جلد از جلد اس سے ملنا چاہتا تھا۔ شام کو جلدی دکان بند کرنے کے بعد وہ اس کے گھر چلا گیا۔ وہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رواحہ بستر پر بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا اور جیسے ہی اس کا ماتھا چھوا تو ایک دم بے قرار ہو گیا، کیونکہ وہ تیز بخار میں جل رہی تھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، میرے خیال سے ہمیں ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اسے ڈاکٹر کے پاس چلنے کے لیے کہا تو اس نے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی، میری طبیعت ٹھیک ہے، تم میری فکر مت کرو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اگر تم چاہو تو میری مدد کر سکتے ہو۔ کریم جلدی سے بولا، تم حکم کرو، میں تمہاری مدد کس طرح کر سکتا ہوں؟ رواحہ نے جو مدد طلب کی تو کریم کے قدموں تلے سے زمین سے رکھ گئی، کیونکہ ایسا کام کرنے کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اور نہ ہی ایسا کام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رواحہ اسے مدد کے نام پر ایک امتحان میں ڈال دے گی، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف ثانیہ نے جب سے کریم کو دیکھا تھا اس کے دل میں پسندیدگی بھرے جذبات پیدا ہو گئے۔ ویسے بھی اب اسے کسی سہارے کی تلاش تھی جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکتی۔ شوہر کے ساتھ اس کی زندگی بے سکون ہی گزری تھی، لیکن اس نے کبھی قسمت سے شکوہ نہ کیا، کیونکہ وہ ہر حال میں خوش رہنا اچھی طرح جانتی تھی۔ مگر جس رات کریم اس کی خاطر جنگل میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا، تب سے ثانیہ کو محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ کسی ایسے ہی مرد کی تلاش میں ہے جو وقت پڑنے پر دن اور رات کا فرق بھلا کر ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے۔ منزل چاہے جو بھی ہو، راستہ چاہے کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، لیکن اگر ساتھ نبھانے والا ہمسفر بہادر ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ کریم کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو کسی بھی اچھے انسان میں ہونی چاہیے۔ ثانیہ کریم کی اماں کی ناراضگی محسوس کرنے کے باوجود نت نئے پکوان بنا کر ان کے پاس لے جاتی۔ وہ منع کرتی رہ جاتی، لیکن ثانیہ ان کی ایک نہ سنتی۔ دونوں کی جلد ہی گہری دوستی ہو گئی۔ اماں ثانیہ کی بیوگی پر بہت افسوس کرتی اور کہتی، اس عمر میں تو لڑکیوں کی شادیاں بھی نہیں ہوتی، اور ایک تم ہو کہ بیوگی کی سفید چادر اوڑھے زندگی گزار رہی ہو۔ یہ سچ ہے کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جیسے چاہے زندگی گزارے۔ تمہیں بھی جلد شادی کر لینی چاہیے بیٹا۔ ویسے بھی ایک اکیلی عورت معاشرے میں ہزار بری نظروں کا محور اور مرکز بن جاتی ہے۔ ثانیہ ان کی باتیں سن کر سر جھکا لیتی اور اماں سے کہتی، آپ کی باتیں بالکل درست ہیں۔ جس روز مجھے ایک اچھا اور خیال رکھنے والا شخص ملا، میں اس کا ہاتھ تھام لوں گی۔ اس نے نگاہیں جھکا لی، کہیں اماں اس کی آنکھوں میں کریم کی محبت نہ دیکھ لیں۔ وہ جلد ہی اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی۔ رواحہ سر جھکائے کریم کے آگے بے بس ہی بیٹھی تھی۔
میں ہر صورت یہ شرط جیتنا چاہتی ہوں. اگر تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو مجھے صاف صاف بتا دو، اور میں تمہیں ابھی ہی اس بات سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر تم نے میرا اس شرط میں ساتھ نہ دیا تو مجھے اور میری محبت کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا. رواحہ نے اپنی دوستوں سے شرط لگائی تھی کہ وہ لال حویلی سے ہیرے کی گھڑی چرا کر لائے گی. یہ شرط جیتنے کے بعد اسے 5 لاکھ روپے انعام کے طور پر ملنے والے تھے. وہ چاہتی تھی کہ یہ شرط جیتنے کے بعد وہ کریم سے شادی کر کے ایک اچھی زندگی گزارے. دولت مند بننا اس کا سب سے بڑا خواب تھا، اور وہ کریم سے محبت تو ضرور کرتی تھی، لیکن ایک ایسے شخص سے شادی کرنا جو معمولی برگر بیچنے والا تھا کبھی بھی اس کا خواب نہیں رہا تھا. اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ کریم سے شادی تو کر لیتی، لیکن اس کا امیر بننے کا خواب ادھورا ہی رہ جاتا. کریم اس کی محبت میں اس حد تک جا چکا تھا کہ اس کی خاطر لال حویلی سے ہیرے کی گھڑی چرانے کے لیے تیار ہو گیا. لال کوٹھی کا مالک ایاز علی تھا، جسے اس شہر کا بچہ بچہ جانتا تھا. اس کی شہرت کی وجہ اس کا بے انتہا دولت مند ہونا تھا. اس نے اپنی کوٹھی میں پہرے بٹھائے ہوئے تھے. کئی چوکیدار 24 گھنٹے اس کی کوٹھی کا پہرا دیا کرتے تھے. ان حالات میں کریم کا وہاں جانا اور جا کر ہیرے کی گھڑی چرانا کسی بڑے خطرے سے کم نہ تھا. لیکن ٹھیک ہی کہا جاتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے. یہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے. کریم کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا. وہ ہر صورت ہیرے کی گھڑی حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ رواحہ اس سے شادی کرنے سے انکار نہ کر دے. اس روز وہ وہاں سے گھر جانے کی بجائے سیدھا ثانیہ کے پاس چلا گیا. ثانیہ کریم کو اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گئی. اس رات میں نے تمہاری مدد کی تھی، اب میں تم سے ایک مدد طلب کرنے آیا ہوں. کریم نے ثانیہ سے کہا تو اس نے اسے عزت سے اپنے گھر بٹھایا اور بولی، تم حکم کرو، میں تمہارا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں. کریم ثانیہ کا بدلا ہوا انداز دیکھ کر حیران رہ گیا تھا. اس کی آنکھوں میں چھپی محبت کی تحریر کو بخوبی پڑھا جا سکتا تھا. کریم نے اس کے چہرے پر اپنی محبت کی عبارت کو بڑی حیران ہو کر دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر بولا، میری منزل کوئی اور ہے ثانیہ، خدا کے لیے مجھ سے محبت مت کرنا، ورنہ سوائے پچھتاوے اور دکھ کے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا. ویسے بھی محبت میں امتحان کے سوا اور کچھ نہیں رکھا ہے. جن زادی ہونے کے ناطے مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جس سے میں کچھ دیر کے لیے غائب ہو سکوں. کریم کے الفاظ نے ثانیہ کا دل کئی ٹکڑوں میں توڑ دیا تھا. اس نے خود پر قابو پایا اور مسکراتے ہوئے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے کریم صاحب، لگتا ہے آپ کو کوئی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. جہاں تک آپ کے کام کا تعلق ہے وہ میں ابھی کر دیتی ہوں. ایک اچھا پڑوسی ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ آپ اگر مدد طلب کرنے کے لیے میرے گھر پر آئے ہیں تو آپ کی مدد کروں. یہ کہنے کے بعد وہ کچن میں گئی اور واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ گولیاں تھیں. ان گولیوں کو کھانے کے بعد آدھے گھنٹے تک آپ کسی انسان کو دکھائی نہیں دیں گے، لیکن جنات آپ کی موجودگی کو اچھی طرح محسوس کر سکیں گے اور دیکھ بھی سکیں گے. ایک جن زادی ہونے کے ناطے میں اچھی طرح جان چکی ہوں کہ آپ کس مقصد کے لیے اس دوا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ دوا دینے کے باوجود میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ کسی بھی غلط کام میں ملوث ہونے کے بجائے اپنے کام پر دھیان دیں اور اس کا غلط استعمال نہ کریں. کریم نے جلدی سے گولیاں ثانیہ کے ہاتھ سے لیں اور بولا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی. میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا. اب وہ جلد از جلد کوٹھی پر پہنچ کر ہیرے کی گھڑی حاصل کرنا چاہتا تھا. ایاز علی اپنے بزنس کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر گیا ہوا تھا، مگر اس کی کوٹھی پر بے شمار ملازموں کا پہرا تھا. مگر کریم ثانیہ کی دی ہوئی دوا کھا چکا تھا، اس لیے اب اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا. وہ کسی بھی ملازم کو دکھائی دیے بغیر کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے باری باری ہر کمرے کے اندر جا کر تجوریوں کی تلاشی لی، مگر اسے کہیں بھی گھڑی دکھائی نہ دی. گھڑی کی تلاش میں وہ اتنا مگن ہوا کہ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ آدھا گھنٹہ کب گزر گیا. قسمت خراب تھی کہ اسی وقت ایاز علی اپنی کوٹھی میں داخل ہوا اور جب اپنے کمرے میں قدم رکھا تو وہاں کی حالت دیکھ کر فوراً اندازہ لگا لیا کہ ضرور یہاں کسی چور نے قدم رکھا ہے. وہ چیخ کر بولا، میری غیر موجودگی میں کون چور میرے کمرے میں آیا تھا؟ اس کی آواز سن کر سارے نوکر دوڑتے ہوئے آئے اور جمع ہو گئے. جلدی جلدی پوری کوٹھی کی تلاشی لینے لگے. جلد ہی انہوں نے کریم کو پکڑ لیا.
جو اب ایک کمرے کی تجوری کو توڑ کر اس کے اندر گھڑی تلاش کر رہا تھا۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا، مگر جب ایاز علی کے نوکر نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ لیکن جب اس کی نظر گھڑی پر گئی تو یہ دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین سے رک گئی کہ آدھا گھنٹہ کب سے گزر چکا تھا۔ آئے ہائے، میں محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ گھڑی پر ایک نظر بھی نہ ڈال سکا۔ کریم زارو قطار رونے لگا، مگر ایاز علی کے نوکر اس کے رونے کو نظر انداز کر کے اسے پکڑ کر ایاز علی کے سامنے لے گئے۔ نواب صاحب، یہ ہے چور جو کمرے کی تجوری توڑ کر نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ ایاز علی نے کریم کا چہرہ دیکھا اور غصے سے بولا، شکل سے تو تم کسی شریف خاندان کے لگتے ہو، مگر تمہاری حرکت اتنی گھٹیا ہے کہ تمہیں اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ مگر پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہاں کس نے اور کیوں بھیجا ہے؟ کریم روتے ہوئے بولا، صاحب جی، میں چور نہیں ہوں، میں تو بس ایک شرط پوری کرنے کے لیے یہاں چلا آیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا سوچوں گا بھی نہیں۔ میرا مقصد شرط جیتنا تھا، نہ کہ چوری کرنا۔ اس کی بات سن کر ایاز علی کو مزید غصہ آ گیا اور وہ بولا، یعنی ایک وہ کام جو تم ابھی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو، اسی کام سے انکار کر رہے ہو؟ واہ، تمہارے کیا ہی کہنے۔ کریم روتا ہوا التجائیں کرنے لگا، مگر اس کی کسی التجا کا وہاں کھڑے کسی شخص پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایاز علی نے اپنے نوکروں کو ڈانٹ کر باہر بھیج دیا اور کریم کو جیل کے اندر بند کر دیا۔ کریم کو اپنے کیے کی سزا جیل میں بند ہونے کی صورت میں مل چکی تھی۔ جب وہ 2 دن تک گھر نہیں پہنچا تو اماں کا فکر کے مارے برا حال ہو گیا۔ ایسے وقت میں ثانیہ نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ اس وقت بھی وہ ان کے گھر موجود تھی جب اماں نے کہا، ثانیہ، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کریم کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں تو کسی کو جانتی بھی نہیں جو میری مدد کر سکے۔ 3 بار کریم کی دکان کا چکر لگا آئی ہوں، مگر مجھے اس کا نام و نشان تک نہ ملا۔ آس پاس کے لوگوں نے بھی مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ میری بچی، اب تو ہی میرے لیے اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن ہے۔ کہیں سے مجھے میرا بیٹا لا کر دے دے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کے غم میں پاگل ہو جاؤں یا پھر اس دنیا سے ہی رخصت ہو جاؤں۔ ثانیہ نے اماں کو گلے لگایا اور بولی، فکر مت کرو اماں، کریم اگر آپ کا بیٹا ہے تو میرے دل کے تار بھی اس سے جڑے ہیں۔ میں گھر سے جا رہی ہوں اور اسے اپنے ساتھ لے کر ہی واپس آؤں گی۔ یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں شاید کبھی اکیلی واپس نہ لوٹوں۔ میرا انتظار کرنا اماں، مجھے اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے لیے کئی دن بھی لگ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے صرف دعا کرنا اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ ثانیہ نے اماں کو گلے لگایا اور یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے نکل گئی۔ ایک جن زادی ہونے کے ناطے وہ انسانوں سے کہیں زیادہ علم رکھتی تھی اور کریم کی زندگی کی ہر سچائی سے واقف تھی، لیکن وہ کریم کو صورتحال سے آگاہ کر کے یہ الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتی تھی کہ وہ رواحہ اور کریم کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کریم رواحہ کی محبت میں پاگل ہے اور کبھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو اس بات پر ڈپٹ رہی تھی کہ آخر کیوں میں نے کریم کو وقتی طور پر غائب ہونے کی دوا دے دی۔ کاش اس وقت میں کوئی بہانہ بناتی اور اسے مکمل طور پر منع کر دیتی، تو شاید اس وقت میں اور اماں کریم کی جدائی کا صدمہ نہ سہ رہی ہوتیں، اور کریم بیچارہ قید میں نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ وہ ایاز علی کے پاس پہنچی اور بولی، میرا دوست تمہاری قید میں موجود ہے۔ وہ ایک بھولا بھالا اور محنتی شخص ہے جو صبح کو دکان پر جاتا ہے اور شام تک محنت کر کے پیسے کماتا ہے۔ ایک لڑکی کی باتوں میں آ کر وہ چوری کرنے پر آمادہ ہوا اور اب ہم اس کی اس حرکت پر سخت شرمندہ ہیں۔ مہربانی کر کے تم اسے رہا کر دو، کیونکہ اس کی بیمار ماں اس کی یاد میں تڑپ رہی ہے۔ ثانیہ کی التجا کا ایاز علی پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ ہنستے ہوئے بولا، تم اس کی چمچہ گیری کرنے والی کون ہوتی ہو؟ ابھی اور اسی وقت میری کوٹھی سے چلی جاؤ، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ ہمیشہ یاد رکھو گی۔ ثانیہ کو اس کی بات پر سخت غصہ آیا، مگر وہ صبر کرتے ہوئے بولی، دیکھو میں تم سے التجا کر رہی ہوں، اور اگر تم اس کی اس حرکت کے بدلے کوئی جرمانہ عائد کرنا چاہو تو وہ بھی ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی بات سن کر ایاز علی کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ اس کے قریب آتے ہوئے بڑی خباثت سے بولا، تو کیا تم ہر طرح کا جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ ثانیہ سخت لہجے میں بولی، میں تیار ہوں، تم اپنا مطالبہ بیان کرو۔ ایاز علی مسکراتے ہوئے بولا،
جرمانے کے طور پر تمہیں میری دلہن بننا ہوگا اور ساری عمر ساتھ نبھانے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ ثانیہ کو اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور اس کا جی چاہا کہ اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دے، لیکن وہ صبر کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا تم ایک جن زادی کو اپنی بیوی بنانا پسند کرو گے؟ ثانیہ کی آنکھوں میں ایسی گہری چمک اتری کہ اچانک اس کی آنکھیں نیلی ہو گئیں۔ ایاز علی نے یہ منظر دیکھا تو ڈر کے مارے اس کے ہاتھوں کے طوطے کبوتر سب اڑ گئے۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، مجھے معاف کر دو، تم تو میری بہنوں کی طرح ہو، میں بھلا تم سے شادی کیوں کروں گا؟ میں تو صرف ایک مذاق کر رہا تھا، تم چاہو تو ابھی اور اسی وقت کریم کو یہاں سے لے جاؤ، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ ایاز علی کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ ثانیہ کو اس کی حالت دیکھ کر ہنسی آ گئی، مگر اس نے خود پر ضبط کیا اور کچھ سوچتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے بہن کہا ہے تو میں بہن ہونے کا فرض بھی ادا کروں گی۔ ایاز علی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ بولی، میری نظر میں ایک خوبصورت لڑکی ہے جسے میں آپ کی دلہن بنانا چاہتی ہوں۔ ایاز علی، جس نے ساری عمر دولت کمانے میں گزار دی تھی، اب شادی کا نام سن کر خوش ہو گیا۔ ثانیہ اس کے ساتھ شادی کا وعدہ کر کے رواحہ کے گھر لے گئی۔ رواحہ اپنے سامنے دو اجنبیوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا نام ثانیہ ہے اور یہ ایاز علی میرا بھائی ہے۔ ان کا نام تو تم نے سنا ہوگا کہ شہر کے سب سے امیر ترین شخص ہیں۔ میں تمہارا رشتہ ان کے ساتھ طے کرنا چاہتی ہوں، کیا تمہیں یہ شادی منظور ہے؟ رواحہ، جو کسی طرح بھی دولت مند بننے کے چکر میں تھی، اس نے شہر کے سب سے امیر ترین شخص کو اپنے دروازے پر سوالی بن کر کھڑا دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ کریم سے محبت کا جو بھوت اس کے سر پر سوار تھا وہ ایک ہی لمحے میں اتر کر بھاگ گیا۔ اس نے اسی وقت ایاز علی کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، میں نے آپ کی سخاوت کے بڑے چرچے سنے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی ایسے ہی شخص کی تلاش میں تھی جو بڑے دل کا مالک ہو۔ اس نے ان دونوں کو بڑی عزت سے گھر میں بٹھایا اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ کہاں تو وہ اس شخص کی ہیرے کی گھڑی حاصل کر کے امیر بننا چاہتی تھی، اور اب وہ شخص خود ہی اپنی دولت سمیت اس کا ہونے جا رہا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ ثانیہ اور ایاز علی یہ رشتہ طے کر کے گھر سے نکلے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایاز علی نے ثانیہ کا شکریہ ادا کیا اور ڈرائیور کے ساتھ اسے کریم کے ہمراہ گھر بھیج دیا۔ اماں نے کریم کو دیکھا تو اسے گلے لگا لیا اور اسے روتے ہوئے پیار کرنے لگی۔ کہاں چلا گیا تھا میرا بچہ؟ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تو ہی میری عمر بھر کی جمع پونجی ہے۔ اگر تو ہی مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر ثانیہ بچی نہ ہوتی تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے اور یہی تجھے واپس لے کر آئی ہے۔ میں تو اس کی احسان مند ہو گئی۔ کریم کہنے لگا، واقعی ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اماں نے کریم کے لیے کھانا بنایا تو ساتھ ہی ثانیہ کو بھی کھانا کھلا کر ہی گھر بھیجا۔ اگلے دن کریم صبح ہی دکان جانے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ وہ آج لازمی رواحہ سے ملنا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے پوری کہانی سنا سکے۔ دوپہر کو 1 گھنٹے کے لیے دکان بند کر کے وہ رواحہ کے گھر پہنچا تو رواحہ نے دروازہ کھول کر اسے اجنبی نظروں سے دیکھا۔ میں تمہاری شرط کو جیتنے کے چکر میں اپنی عزت ہار آیا ہوں۔ جس شخص کے گھر میں تم نے مجھے چوری کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس کے ملازموں نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پھر مجھے 1 دن قید کر کے رکھا گیا۔ اگر ایک جن زادی میری دوست نہ ہوتی تو شاید میں کبھی اس قید سے رہا نہ ہوتا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ تمہیں وہ گھڑی لا کر دے سکوں، لیکن ہیرے کی گھڑی حاصل کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ شادی کے بعد اگر میں دولت مند ہو گیا تو میں تمہیں ضرور اپنی حق حلال کی کمائی سے ہیرے کی گھڑی لے کر دوں گا۔ بس آئندہ مجھے چوری کرنے پر مجبور مت کرنا، اور نہ ہی میں تمہاری ایسی کوئی بات ماننے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس کی بات سن کر رواحہ زور زور سے مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسنے لگی۔ بس کر دو، مجھے تمہاری باتیں سن کر ہنسی آ رہی ہے۔ تم نہ جانے کس دور میں رہتے ہو۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور تم ایک ہیرے کی گھڑی تک ہی نہ پہنچ سکے۔ تم صرف بڑی بڑی باتیں ہی کر سکتے ہو، عملی طور پر تم 0 سے بھی نچلے درجے پر ہو۔ کریم کو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ جس کی خاطر وہ اتنی ذلت مول لے کر آیا تھا، وہی اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تم مجھے بے عزت کر رہی ہو۔ اس کے کہنے پر رواحہ بولی، ہاں کر رہی ہوں، تم اسی لائق ہو۔ میں تم سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی،
بلکہ میں کسی دوسرے شخص کو شادی کے لیے ہاں کر چکی ہوں۔ تم مجھے بھول جاؤ اور آئندہ اس گھر کا راستہ بھی مت دیکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ کریم حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات لیے باہر کھڑا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شکست خوردہ قدم لیے وہاں سے چل دیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اگر ہم کسی کی محبت میں اندھا دھند بھاگتے ہوئے اچھائی برائی کا فرق بھلا کر اس شخص کی تقلید کرتے ہیں تو شاید ہمارے حصے میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہمیں ہمیشہ مثبت راستوں کو اپنانا چاہیے اور برائی سے بچنا چاہیے۔ وہ گھر آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ دکان پر جانے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اماں نے اس سے گھر جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اسے سوتا دیکھ کر اماں نے بھی اسے بعد میں پریشان نہ کیا تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے۔ وہ شام کو سو کر اٹھا تو اماں نے اس کے لیے چائے بنائی اور اسے کہنے لگیں، بیٹا میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگیں، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری ہڈیوں میں وہ پرانی طاقت نہیں رہی کہ بھاگ دوڑ کر کے سارے گھر کے کام کر لوں اور باہر سے سودا سلف بھی لے آؤں۔ تیری دکان کے بچے ہوئے برگر کھا کھا کر میرا پیٹ ہی خراب ہو گیا ہے۔ میں کہتی ہوں تو جلد ہی شادی کر لے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو میں ثانیہ بیٹی سے شادی کی بات کرتی ہوں۔ ہماری طرح اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بیچاری بیوہ ضرور ہے لیکن دل کی بڑی اچھی اور اتنی خدمت گزار ہے کہ تیرے جانے کے بعد اس نے نہ صرف مجھے تسلی دلاسے دیے بلکہ سنبھالا بھی، اور ہر روز پورے گھر کا کام کر کے جاتی تھی۔ نہ جانے کتنی مشکلات سے گزر کر تجھے بھی گھر واپس لے آئی۔ میں تو کہتی ہوں اس سے اچھی لڑکی تجھے کہیں نہیں ملے گی۔ ویسے بھی بیوہ عورت کو سہارا دینا بڑا نیکی کا کام ہے۔ مان جا میرے بیٹے، کل کو میری آنکھیں بند ہو گئیں تو تیری شادی کے بارے میں کوئی نہیں سوچے گا۔ اماں نے تفصیل سے کہا تو وہ بولا، ٹھیک ہے اماں، جیسے تمہیں بہتر لگتا ہے تم کرو، لیکن اس قصے کو ایک ہفتے کے لیے نہ چھیڑو کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شادی کی بات شروع ہونے سے پہلے وہ رواحہ کو مکمل طور پر اپنے دل و دماغ سے نکال دینا چاہتا تھا، اسی لیے کچھ وقت مانگ رہا تھا۔ اماں کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ دوسری طرف ثانیہ، جو اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ رواحہ نے کریم کو شادی سے منع کر دیا ہے، کریم کا رجحان اپنی طرف نہ پا کر سخت مایوس ہوئی اور وہ سوچنے لگی کہ اپنی عقل مندی اور فہم و فراست کے باوجود اپنی محبت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ محبوب کے دل میں محبت پوری طرح بیدار نہ ہو جائے۔ محبت کو حاصل کر لینا بھی قسمت کی بات ہوتی ہے، اور ایسا ضروری تو نہیں کہ ہر انسان کی قسمت میں اس کی محبت کو حاصل کرنا لکھا ہو۔ 4-5 دن گزرنے کے بعد بھی اسے کریم کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ 2-3 بار اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے اماں سے ملنے کے بہانے گئی، لیکن اسے وہ کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ اماں نے باتوں ہی باتوں میں بتایا تھا کہ وہ اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف ہے، جس کی وجہ سے گھر پر بھی بہت دیر سے آ رہا ہے۔ اس دن ثانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور دل تھا کہ بار بار کریم کو دیکھنے کا آرزومند تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا اور تیز بخار کی حالت میں ہی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ باری باری اپنا سارا سامان پیک کرنے لگی۔ وہ یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اسی رات کریم گھر واپس آیا تو راستے سے پھول اور مٹھائیاں لیتا آیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اماں اس کے ہاتھ میں مٹھائی اور پھول دیکھ کر خوش ہو گئیں، اور وہ سمجھ گئیں کہ اب وہ وقت دور نہیں جب وہ اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجا دیکھیں گی۔ اگلے دن صبح ہی وہ نہا دھو کر تیار ہو گیا اور اماں نے بھی اپنا سب سے اچھا جوڑا نکال کر پہنا۔ وہ دونوں مٹھائی اور پھول لے کر جیسے ہی ثانیہ کے دروازے پر پہنچے، وہاں بڑا سا تالا دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ثانیہ اس طرح گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اماں سخت مایوسی کا شکار ہوئیں، مگر پھر ایک امید کے تحت بولیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی دوست سے ملنے گئی ہو اور شام تک گھر واپس آ جائے۔ آج تک ایسا نہ ہوا کہ وہ مجھے بتائے بغیر کہیں گئی ہو۔ اس نے اگر مارکیٹ تک بھی جانا ہوتا ہے مجھے 2 دن پہلے ہی بتا دیتی ہے۔ اماں نے کہا تو کریم بھی پریشان ہو گیا اور بولا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو اور وہ خود ہی واپس آ جائے۔ اگر وہ واپس نہ آئی، اماں نے کہا تو کریم بھی پریشان ہو گیا اور بولا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو اور وہ خود ہی واپس آ جائے۔ اگر وہ واپس نہ آئی تو میں خود ہی اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا۔
جس طرح وہ مجھے ایاز علی کی قید سے واپس لے آئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں پختہ ارادہ کیا اور پھر اماں کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ اماں گھر آنے کے بعد بھی ثانیہ کو یاد کرتی رہیں۔ کریم دکان پر چلا گیا لیکن اس کا ذہن ثانیہ میں ہی الجھا رہا۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ 2 دن ہو چکے تھے لیکن ثانیہ واپس نہ آئی تو ایک صبح کریم اماں کو بتا کر ثانیہ کی تلاش میں چل نکلا۔ وہ ثانیہ کا پہلا ٹھکانہ اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ ایک روز وہ اس کا سامان لینے کے لیے وہاں گیا تھا۔ وہ جنگل کی طرف چل رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اسے ثانیہ اپنے پرانے ٹھکانے پر مل جائے۔ وہ جنگل کے اندر داخل ہوا تو اسے ثانیہ درخت سے ٹیک لگائے کھڑی دکھائی دی۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے قریب گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم بغیر بتائے اپنا گھر چھوڑ کر کیوں واپس آ گئی ہو؟ تم جانتی ہو کہ تمہاری وجہ سے اماں کتنی پریشان ہیں۔ ان کی راتوں کی نیند اور دل کا سکون ختم ہو کر رہ گیا۔ ثانیہ جو کریم کو اپنے قریب دیکھ کر دل میں کچھ خوشی محسوس کر رہی تھی، ایک دم بولی، اچھا آپ اماں کی وجہ سے آئے ہیں، میں ویسے ہی خوش فہمی پالنے لگی تھی۔ کریم کو اس کے ضدی انداز پر کچھ غصہ آ گیا اور وہ بولا، پاگل مت بنو ثانیہ، گھر چلو، وہاں اماں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، وہ ہماری شادی کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہیں۔ اس بار ثانیہ اپنا رونا بھول کر کریم کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، شادی اور ہم دونوں کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ثانیہ نے اس انداز میں پوچھا کہ کریم کو ہنسی آ گئی۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئی اور بولی، کریم صاحب مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ایک بیوہ جن زادی کو اپنانے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو جلد ہی کوئی خوبصورت دوشیزہ مل جائے گی جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی۔ میرا کیا ہے، کسی درخت پر بسیرا کر لوں گی یا یہیں جنگل میں پڑاؤ ڈال کر رہ لوں گی۔ کریم نے ثانیہ کی بازو سختی سے پکڑی اور اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولا، محبت کی ہے تو ساتھ نبھانے سے کیوں ڈر رہی ہو ثانیہ؟ میں مانتا ہوں کہ میں غلط راستے کا مسافر بن گیا تھا، لیکن اب میں ساری کشتیاں جلا کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ تمہیں ساتھ لے کر گھر واپس جاؤں گا، ورنہ یہیں تمہارے ساتھ رہنا شروع کر دوں گا۔ یہ کہہ کر کریم زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ثانیہ نے اسے اس طرح بیٹھے دیکھا تو اپنا رونا بھول کر ہنسنے لگی اور بولی، ٹھیک ہے چل رہی ہوں، تم تو اٹھو، کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ اس نے کریم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا تو کریم بولا، کپڑوں کی فکر نہیں، تمہاری فکر ہے۔ ثانیہ کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ نارمل انداز میں باتیں کرتے ہوئے کریم کے ساتھ چل رہی تھی۔ دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی دکھتی تھی۔ کریم ثانیہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو اماں ان دونوں کو ساتھ آتا دیکھ کر ایک دم خوش ہو گئیں۔ باری باری دونوں کو گلے لگایا اور ثانیہ سے بولی، تجھے میں نے اپنی بیٹی سمجھا تھا، لیکن تو نے مجھے اماں کہنے کے باوجود ماں نہیں سمجھا، تبھی تو مجھے بتائے بنا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اتنی زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں اور کریم جب شادی کا پیغام لے کر پھولوں اور مٹھائی کے ہمراہ تمہارے گھر پہنچے تو گھر پر تالا دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی۔ ثانیہ کو اماں کی باتیں سن کر بہت شرمندگی ہوئی اور وہ بولی، مجھے معاف کر دیں، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ اور کریم اس طرح میرے گھر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ورنہ میں کبھی گھر چھوڑ کر نہ جاتی۔ کچھ دنوں سے دل اداس تھا تو سوچا اپنی رہائش بدل کر دیکھ لوں، شاید دل لگ جائے۔ آپ کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ جس طرح خاموشی سے اس محلے میں آئی تھی، اسی طرح چپ چاپ یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی، مگر اب آپ دونوں کی محبت نے مجھے یہیں واپس لا کھڑا کیا ہے۔ اب آئی ہوں تو کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ ثانیہ نے اماں کو گلے لگا کر کہا تو انہوں نے اسے خوب دعائیں دیں اور بولی، تو نے آج بیٹی کی کمی پوری کر دی۔ اماں نے ان دونوں کو تازہ کھانا بنا کر پیش کیا۔ ثانیہ کھانا کھا کر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ کریم نے رشتہ پکا کرنے سے صاف منع کر دیا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ ایسے جھنجھٹ میں پڑنے سے بہتر ہے کہ براہ راست نکاح کر لیا جائے۔ اماں اور ثانیہ کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور یوں اگلے جمعے کو ان دونوں کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ ثانیہ رخصت ہو کر کریم کے گھر آ گئی۔ کریم کی زندگی ایک دم بدل گئی تھی۔ اداس صبح اور ویران سی رات آباد ہوئی تو زندگی بڑی خوبصورت لگنے لگی۔ ثانیہ نے شادی کے فوراً بعد پورا گھر سنبھال لیا۔ وہ منٹوں میں گھر کا کام مکمل کر لیتی تو اماں حیران رہ جاتی۔ کریم اور ثانیہ نے اب تک یہ حقیقت اماں سے چھپائی تھی کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جنزادی ہے۔ زندگی اتنی پرسکون گزر رہی تھی کہ کریم نے ضروری نہیں سمجھا کہ اماں کو یہ بات بتائی جائے۔
اس دن وہ صبح ہی اپنی دکان پر جانے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اب وہ شام کو جلدی دکان بند کر کے گھر واپس جانا چاہتا تھا، کیونکہ شام ہوتے ہی اسے ثانیہ کی یاد بے چین کر دیتی تھی۔ وہ دکان بند کرنے لگا تو سامنے سے اسے رواحہ آتی دکھائی دی۔ اس نے ایک نظر رواحہ کے اداس چہرے پر ڈالی۔ کریم کو اس کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی، مگر وہ اس سے ہر رشتہ ختم کر چکا تھا، سو صاف نظر انداز کر گیا۔ مگر وہ اس کے قریب آئی اور بولی، کریم، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ کریم نے اپنا رخ موڑا اور اپنی دکان کو تالا لگانے لگا۔ میں تمہاری محبت ہوں، تم مجھے اتنی جلدی کیسے بھول سکتے ہو؟ وہ رونے والے انداز میں بولی تو کریم بول پڑا، تم میری محبت ہو نہیں بلکہ کبھی ہوا کرتی تھی۔ یہ بات مت بھولو کہ تم مجھ سے ہر رشتہ ختم کر چکی ہو۔ کریم کے یاد دلانے پر وہ روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، میں دولت کے نشے میں اندھی ہو گئی تھی۔ ایاز علی جو دنیا کی نظر میں اتنا امیر اور سخی دل مشہور ہے، اس نے مجھے ایک دن بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ ہر معمولی بات پر تنقید کرنا اور ہاتھ اٹھانا اس کی جیسے عادت تھی۔ ایک صبح کو مجھے اٹھنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو اس نے غصے میں آ کر مجھے گھر سے نکال دیا اور طلاق دے دی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس بڑی اچھی طرح ہو گیا ہے۔ اب میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اور نہ ہی دولت کے پیچھے کسی غلط راستے کا انتخاب کروں گی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کریم کہ اب تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گی۔ اس کی بات مکمل ہوئی تو کریم بولا، اب ہر راستہ بند ہو چکا ہے، لہٰذا تم واپسی کی راہ لو۔ میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، گھر کی جانب چل دیا، جہاں اس کی خوبصورت اور وفا شعار بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ رواحہ بھیگی پل کے لیے کریم کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ دولت کی محبت میں انسان اگر کسی کے خلوص کو ٹھکرا دے تو زندگی میں کبھی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔